جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان سے کوئی کہتا نماز پڑھا دیجیے حضرت، تو کہتے تھے نمازی ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی کہہ دے کہ نمازی نہیں تو کہا تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھا پاؤں گا۔ آج بھی آپ غور کیجئے، اگر کوئی نمازی انتقال کر جائے تو نمازیوں کو محبت ہوتی ہے کہ یار وہ نمازی ساتھی اپنا انتقال کر گیا، اس کی نماز پڑھ لے، سارے نمازی اس کی نماز میں چلے جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اللہ کہ بہت ستایا ہو، بڑا ظالم ہو، اخلاق کا بہت بدتر ہو، تو شاید لوگ بادر ناخواستہ پہنچ جائے جنازے کی نماز میں۔ لیکن اگر ذرا سا شریف ہو، اخلاق کا اچھا ہو، معیار و کردار ٹھیک ہو، نمازی ہو، تو لوگ یہ کہہ کر کہ یار بڑا اچھا آدمی تھا، نماز پڑھنے لے چلے، سب کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جس کو سب لوگ اچھا کہتے ہیں اللہ پاک بھی اچھا کہتے ہیں، جاؤ۔ اور اگر بے نمازی ہے، بد خلق ہے، بد تہذیب ہے، تو لوگ نماز جنازہ پڑھنے کو پڑھ لیں گے، دلچسپی و محبت اور احترام سے نہیں پڑھیں گے، وہ رہنا چھڑانے کے لیے پڑھ لیں گے، ارے آج پڑھ لے چلو، مر گیا اب کیا کرے۔ بلکہ کہا جاتا ہے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے فاتحہ، درود اور ایصال ثواب اور نماز جنازہ۔ کوئی پڑھ لے نہیں تو لوگ دلچسپی نہیں لیتے، اور پڑھنے والے جب دلچسپی نہیں لیتے، نمازی اور اچھے لوگ جنازے میں شریک نہیں ہوتے، وہ لوگ شریک ہوتے ہیں جن کو خطرہ کل یہ نہ ہو کہ یار جنازہ بھی نہیں پڑھا، تو جو پڑھنے والے ہیں ان کو آتا بھی نہیں پڑھنا۔ آپ غور کیجئے کیا ہوگا ہمارا، مغفرت کی دعا بھی نہیں ملے۔ اس لیے ایسے ہی سن کر بے توجہی سے ٹال دینا اور جیسے زندگی گزر رہی ہے گزارتے رہنا، ایسا بڑا نقصان ہے جس کی کوئی تلافی نہیں۔ آپ غور تو کیجئے میرے دوستو، کتنی بار میں نے سمجھایا ہے اور یہ سنایا ہے کہ کم سے کم یہ سوچو کہ دنیا کے سب سے سچے انسان نے، جس کی زندگی میں کبھی کوئی بات غلط نہیں ہوئی، جس نے کبھی انسان کو کوئی بات میں دھوکہ نہیں دیا، جس نے ہر دھوکے اور نقصان سے انسانیت کو بچایا، جس ذات گرامی سے بڑا اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اس ذات گرامی کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صبح کی 2 سنت کا اہتمام کرو، فجر کی جماعت پڑھو گے، اللہ کے ذمے چلے جاؤ گے، اتنی بڑی ذمہ داری میں ہوگے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، تم نہ توڑو تو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور اگر فجر کی 2 سنت پڑھ لو گے تو 2 سنت اتنی قیمتی ہے کہ ایک انسان کے پاس پوری کائنات بن جائے تو تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا جس کے پاس 2 سنت ہے، تم نفع میں تمہارا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ رکعتان من سنت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، 2 فجر کی سنت پوری کائنات سے بڑھ کر ہے۔ یہ فجر کی سنت چھوٹ جائے، فرض چھوٹ جائے، نماز کی فکر نہ ہو، ٹیوشن نہ چھوٹے، اسکول نہ چھوٹے، کاروبار پر وقت پر پہنچ جائے، آدمی ڈیوٹی پر وقت سے پہنچ رہا ہے، اللہ کی ڈیوٹی، اسلام کی ڈیوٹی، مسلمان کی ڈیوٹی، جو تمہاری ذمہ داری ہے، جو تمہارے قبر میں روشنی ہے، جو تمہارے کام آئے گی، اس کے لیے تم کچھ نہیں کر پاتے ہو، سارا کام دوسروں کے لیے کرتے ہو، پڑھاتے ہو دوسروں کے لیے، کماتے ہو دوسروں کے لیے، جتنا کچھ کرتے ہو دوسروں کے لیے، غور تو کرو ذرا اپنے لیے کیا کرتے ہو تم، اپنے لیے کیا کرو، سارا کام دوسروں کے
کے لیے کرتے ہو، دوسرے تمہارے کام نہیں آئیں گے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی بوجھل آدمی کہے گا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. بوجھل کہے گا کہ ذرا سے تم بھی مجھے ہاتھ لگا دو. قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں لا يحمل مِنْهُ شَيْءٌ، کچھ نہیں اٹھا پائے گا، کوئی بوجھ ہاتھ پر نہیں اٹھا پائے گا. اپنا بوجھ خود نہیں اٹھاتے، تمہارا بوجھ دوسرا اٹھائے گا. اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہو، اپنے لیے کیا کر رہے ہو بھائی؟ اپنے لیے کیا کر رہے ہو؟ جتنی چیزیں کرتے ہو صبح سے شام تک غور کرو، سب دوسروں کے لیے کرتے ہو. بیوی کے لیے کرتے ہو، بچے کے لیے کرتے ہو، دنیا کے لیے کرتے ہو. اللہ پاک نے آپ کی پوری ذمہ داری لے رکھا ہے. دوسروں کے لیے کرو، منع نہیں کرتے، مگر اپنے لیے زیادہ کرو، اپنے آپ کو زیادہ بچاؤ. یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان کی فکر کرو، اپنے صحت کی فکر کرو، اپنے آپ کو محفوظ کرو، اس کے بعد بیوی کا حق ہے، اس کے بعد بچوں کا حق ہے. حدیث پاک میں یہاں تک تاکید ہے. یہ تاکید کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ خالی جمعہ حاضر دے دیں بس ہو گیا. اس لیے نماز بہت عظیم الشان نعمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کے قریب ایک آدمی رہتا ہے، 2 منٹ میں مسجد آ سکتا ہے. اکثر مسجدیں ایسی ہیں مسلمانوں کے محلے میں، اکثر بلڈنگ سے اترے مسجد، بلڈنگ میں مسجد، بازو میں مسجد، 2 قدم میں مسجد، بازار اور مارکیٹ میں مسجد، ہر قدم پہ مسجد موجود ہے. اس کے باوجود وہ گراہک سے چھٹی نہیں، اپنی مشغولیت سے چھٹی نہیں اور نماز میں نہیں پہنچے. بعد میں یہ نمازیوں کی بات کرتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتے، ان کی بات ختم ہو گئی. یہ نمازی جو ہیں، یہ نمازی اپنے کام میں مست ہیں. جب نماز ختم ہو جاتی ہے آگے باہر کھڑے رہتے ہیں، کم سے کم 10 آدمیوں کی جماعت چھوڑتی ہے. بغیر نماز کے اوقات میں کسی نماز میں، کسی مسجد میں دیکھ لو، کوئی نماز دیکھ لو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی نماز دیکھ لو، کسی مسجد میں دیکھ لو، نماز ختم ہونے کے بعد 15 آدمی، 20 آدمی، 10 آدمی، 5 آدمی، 8 آدمی آ کے بعد میں پڑھنے لگتا ہے کہ نانی خالہ کا گھر ہے، چاہے جب آؤ جلو. ہو گیا کام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز مسجد کی جماعت کے بغیر نہیں ہوگی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جماعت چھوٹ گئی، بغیر جماعت کے نماز پڑھا تو نماز ہوگی ہی نہیں. احمد ابن حنبل سعودی والے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی، احناف فرماتے ہیں کہ کبھی اتفاق ہو گیا، آدمی کسی بہت زیادہ مجبوری میں رہا، ماں باپ کی خدمت کر رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، طوفان آ گیا تھا، مصیبت آ گئی تھی اور جماعت چھوٹ گئی تو اس کی نماز ہو جائے گی. بہت سے علماء کہتے ہیں جماعت کے بغیر نمازی نہیں ہوتی ہے. نمازی ہیں مستقل چھوٹے ہوئے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ نہیں پاتے. کیا نمازی ہے بھائی؟ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ آپ نے فرمایا نماز ہوتی ہی نہیں ہے، مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی واقعی نماز نہیں ہوتی. بقیہ ائمہ کہتے ہیں کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن دال دلیا ہو جائے گی، ایسے ہی الٹی پلٹی ہو جائے گی، چل جائے گی، کچھ نہیں، اس میں جان نہیں ہے، ہو جائے گی، شاید اللہ پاک نہ پوچھے، ایسی ہو جائے گی. اب جو نمازی ہیں وہ بھی غفلت کرتے ہیں، جو بے نمازی ہیں ان کا تو برا حال ہے، جو نمازی ہیں ان کا یہ حال ہے. ایک طرف یہ حدیث ہے، دوسری طرف کتنے نفع کی حدیث ہے وہ بھی ذہن میں رکھیے. ہر نمازی کو سوچنا چاہیے
آج کی مجلس میں 2 باتیں بتاتا ہوں، اللہ کرے آپ یاد کر لیں۔ ایک بات تو بڑی مشہور ہے جو آپ سب کو معلوم ہے، ایک بات اور کہوں گا جو کم لوگوں کو معلوم ہے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر 40 دن پابندی سے 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو گے تو ایمان کامل کی سند مل جائے گی، پھر انشاءاللہ زندگی میں نماز نہیں چھوٹے گی۔ اپنا ہر جمعہ کا ہر نمازی، 5 وقت کا ہر نمازی اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور پوچھے کہ اتنی زندگی میری گزر گئی، 40 سال 45 سال 50 سال 20 سال 30 سال ہو گئے، میں نے کتنے 40 دن کی نمازوں کا چلہ پورا کیا ہے، کتنی بار میں نے، مجھے آ کے بتانا ذرا، مجھے آ کے بتانا ذرا کتنے ایسے خوش نصیب ہیں۔ میں انتظار کروں گا پورے ہفتے انتظار کروں گا، اگلے جمعے کو سب کا وہ بتاؤں گا کہ کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ 40 دن کا 100% چلہ پورا کیا، کبھی اس کے خلاف نہیں ہو۔ اور الحمدللہ تحریف کی نعمت کے طور پر کہتا ہوں، کہیں آپ کے دماغ میں یہ نہ آ جائے کہ امام صاحب کا خود جائزہ لینا چاہیے، میرا بہت چلہ پورا ہوا الحمدللہ، بتانے کا موقع نہیں ہے اس وقت، آپ بھی پورا کر کے دیکھیے۔ یہ چلہ پورا کرنے سے ایمان کامل ہوگا، جہنم سے آزادی مل جائے گی، برے اعمال سے بچ جاؤ گے، یہ فضیلت ہے۔ تو 2 باتیں اور بہت کم وقت میں سن لو۔ ایک بات تو یہ کہ جو لوگ نمازی ہیں مکمل، ان سے میری گزارش ہے اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ دن بھر میں 50 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرو۔ دن بھر میں 24 گھنٹے میں فجر سے لے کر عشاء تک آپ کی 50 رکعت کے اہتمام کی کوشش کرو، اور بہت آسانی سے ہو جائے گی۔ اگر خالی سنتوں کا اہتمام کر لو، تھوڑا تحیۃ المسجد پڑھ لو، اوابین پڑھ لو، تہجد نہ بھی پڑھو، تب بھی تمہاری 50 رکعت آرام سے ہو جائے گی۔ ٹائم نہیں، میں جوڑ کے بتا دیتا آپ کو، جوڑ لو، آسان ہے، ساتھ مشکل نہیں ہے۔ یہ 50 رکعت کا فائدہ کیا ہوگا؟ صرف یہ سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں کتنی نماز ملی تھی بھائی؟ کتنی ملی تھی؟ ہاں یہ تو ذہن میں رکھو، وہ 50 کا عدد جو ملا تھا، 50 رکعت میں آپ کی 50 نماز پوری رہے گی، اللہ کے یہاں 50 مانی جائے گی، 50 نماز پوری۔ اس کو کیوں نہیں کرتے؟ بہت آسان نسخہ ہے، 50 پورا کرو، 500 گنا 500 کا ثواب ملے گا، 50 پوری کرو گے 500 کا ثواب ملے گا۔ اس کا اہتمام کچھ لوگ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس سے خیر و برکت اور رحمت نازل ہوگی، یہ کوشش کیجیے۔ ایک اور بات جس کو بہت تفصیل سے سمجھانا چاہیے، مگر بہت 2 لفظ میں کہتا ہوں، میرے دوستو، ایمان کے پیچھے جو لوگ نمازی ہیں وہ غفلت پہ رہ جاتے ہیں، سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ سورہ فاتحہ بہت توجہ سے سنو، اتنی توجہ سے سنو کہ لگے کہ تم پڑھ رہے، یہ حکم ہے، کوئی سنتا نہیں قاعدے سے، بے فکر ہو جاتے ہیں کہ خالی امام صاحب پڑھ رہے ہیں۔ بہت دل لگا کے سنو، دل لگا کے سننے کا زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پوری سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لو، 1 ہفتے میں نہیں، 2 دن میں یاد ہو جائے۔ اس کے بعد جب امام کہے وَلَضَّالِّينَ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے وَلَضَّالِّينَ کہے وہ بھی آمین کہے اور تم بھی آمین کہو۔ اگر تمہاری آمین تمہارے 2 ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کے ساتھ موافق ہو گئی، کل نمازی کتنے ہیں مسجد میں؟ کتنے نمازی ہیں؟ 3 قسم کے نمازی، ایک آپ لوگ ہیں اور 2 دکھائی نہیں دیتے، صالح جنات اور فرشتے۔ جناتوں کو بھی باخبر رہنا چاہیے، اچھی طرح سمجھ لیں جنات بھی اور آپ بھی سمجھ لیں کہ آپ کو اور جناتوں کی ذمہ داری ہے کہ جب امام کہے وَلَضَّالِّينَ تو آپ آمین کہیں۔ آپ کی آمین اگر فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو گئی، اخلاص کے ساتھ، احترام کے ساتھ،
آمین کا ترجمہ سمجھ کر، آمین کا دو ترجمہ ہے، اللہم لا تخیب فی رجاءنا وتقبل دعاءنا، اے اللہ ہماری آرزو میں ہم کو ناکام نہ کیجیے، ہماری بڑی آرزو ہے، سب سے بڑی آرزو ہے صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، ہماری آرزو میں ہم کو ناکام نہ کیجیے اور ہماری دعا کو قبول کر لیجیے۔ اگر یہ لا تخیب فی رجاءنا وتقبل دعاءنا یہ دونوں ترجمہ ذہن میں رکھ کر اور آمین آپ کے فرشتوں کے ساتھ موافق ہو گئی تو فرشتوں کی بات نامقبول نہیں ہوگی، ضرور قبول ہو جاتی، معصوم ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو اسی لیے رکھا ہے کہ ان کے صدقے میں ہم سب کی قبولیت ہو، اور ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا آمین کب کہیں۔ لوگ توجہ سے نوازیں، نمازیوں کو چاہیے جماعت کا اہتمام، سورہ فاتحہ کا اہتمام، 40 دن کے چلے کا اہتمام، اور بے نمازیوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔